پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد پر مبنی 2 رکنی بینچ نے 6 مارچ کو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کے لیے دائر کردہ درخواست پر سماعت کرتے ہوئے مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین اسمبلی کو حلف اٹھانے سے روک دیا۔ پہلے عدالت نے حکم دیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے جمعرات 7 مارچ تک حلف نہ لیں، لیکن 7 مارچ کو جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس حکم میں 13 مارچ تک توسیع کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کی ہے۔ قبل ازیں لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر اعتراض عائد کیا تھا کہ درخواست گزار نے مصدقہ دستاویزات نہیں لگائیں۔ دوسرا اعتراض عدالتی دائرہ اختیار کا تھا، جس کا عدالت نے خود جائزہ لینے کا کہا ہے۔ تاہم گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی نے مخصوص نشستوں والے ارکان سے حلف لے لیا، اور جب سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی جانب سے اس پر اعتراض کیا گیا تو اسپیکر کا موقف تھا کہ قومی اسمبلی کو پشاور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام حلقوں کے فارم 45 جاری کر کے انتخابی نتائج میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیق کی راہ ہموار کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے 14 روز بعد یعنی 22 فروری تک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دینے چاہیے تھے، لیکن ملک بھر کے 90,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنوں کے فارم 45 کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ایک دقت طلب کام تھا، کیونکہ یہ باریک بینی سے کرنے والا کام ہے۔ چونکہ الیکشن کمیشن یہ کام مقررہ مدت میں نہیں کر سکا، لہٰذا اس تاخیر کے اسباب کے حوالے سے بر وقت وضاحت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس تاخیر کی بنا پر عوام میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ موجودہ انتخابی نظام میں انتخابی نتائج کے حوالے سے فارم 45 کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ فارم 45 وہ بنیادی دستاویز سے جس پر ہر پولنگ اسٹیشن میں امیدواروں کو پڑنے والے ووٹوں کی تعداد لکھی ہوتی ہے۔ ووٹوں کی گنتی اور اس گنتی کا فارم 45 اندراج کا عمل تمام امیدواروں کے پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی میں انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فارم 45 پر انتخابی عملے کے ذمہ داروں کے علاوہ تمام پولنگ ایجنٹ بھی دستخط کرتے ہیں، اور پھر اس کی مصدقہ نقول تمام پولنگ ایجنٹوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ ایک انتخابی حلقے کی تمام پولنگ اسٹیشنوں کے فارم 45 جمع کر کے ہر امیدوار کے حاصل کردہ کل ووٹوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، جس سے دھاندلی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ پھر الیکشن کمیشن اپنے طور پر فارم 45 کے نتائج جمع کر کے فارم 47 جاری کرتا ہے۔ حالیہ انتخابات کے بعد یہ شکایات بڑے پیمانے پر سامنے آئیں کہ فارم 45 کے مجموعے سے الیکشن کمیشن نے فارم 47 پر جو نتائج جاری کیے وہ امیدواروں کے پاس موجود فارم 45 کے مجموعے سے مختلف تھے۔ اب الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کردہ فارم 45 کی بنیاد پر بھی شکایت کنندہ الیکشن ٹریبیونلز میں انتخابی نتائج کو چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ تھیوری تو بڑی جاندار اور چشم کشا ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ انتخابی نتائج میں ہیرا پھیری ریٹرننگ افسران کی سطح پر دیکھنے میں آئی۔ ریٹرننگ افسران کی طرف سے جاری کردہ فارم 47 اس ضمن میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ الیکشن کمیشن فی الحال انتخابی بے ضابطگیوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنے کی پوزیشن میں نہیں، لہٰذا تمام متنازع نتائج متعلقہ الیکشن ٹریبیونلز میں چیلنج کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر پارلیمنٹ سفارش کرے تو سپریم کورٹ اسی طرز پر ایک ایسا تحقیقاتی کمیشن بنا سکتی ہے جیسے 2013 کے انتخابات میں ہونے والی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں بنایا گیا تھا۔ حالیہ انتخابات کے بعد فارم 45 پر نتائج تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی اور انتظامات پر سوالیہ نشان لگا چکا ہے۔ غالب امکان ہے کہ انتظامیہ سے لیے گئے بعض ریٹرننگ افسران نے انفرادی طور پر انتخابی نتائج میں گڑبڑ کرتے ہوئے فارم 47 کو فارم 45 کے مطابق مرتب نہیں کیا۔ وہ امیدوار جنہیں انتخابی نتائج پر اعتراض ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود فارم 45، 46 اور 47 کا موازنہ کرتے ہوئے ایک تحقیقاتی رپورٹ مرتب کر کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ارسال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں کام کرنے والی چند غیر ملکی NGOs الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ فارم 45، 46 اور 47 کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے اپنے ممالک کو الیکشن نتائج کے حوالے سے اصل صورتحال پر مبنی تحقیقاتی رپورٹس ارسال کر رہی ہیں۔ لہٰذا الیکشن کمیشن از خود بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے انتخابی نتائج کے حوالے سے موجود بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن بنانے کی استدعا کر سکتا ہے۔ بادی نظر میں اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر ایوب قائد حزب اختلاف ہوں گے، انہیں وفاقی وزیر کے برابر مراعات حاصل ہوں گی۔ ممکن ہے قومی اسمبلی کے
سابق اسپیکر اسد قیصر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو جائیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کو بھی وفاقی وزیر کے مساوی مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے وہ اراکین جو مختلف پارلیمانی کمیٹیوں کے چیئرمین منتخب ہوں گے انہیں بھی وزیر مملکت کے برابر مراعات حاصل ہوں گی۔ عوام اور ووٹروں کو متحرک رکھنے کے لیے اپوزیشن کا احتجاج اور نعرے بازی جاری رہے گی، لیکن اندرون خانہ وہ حکومتی مراعات سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اسی تناظر میں یہ حکومت 5 سالہ مدت مکمل کرتی نظر آ رہی اور آصف علی زرداری بطور صدر مملکت مفاہمانہ پالیسی اپناتے نظر آتے ہیں۔ اپنی مفاہمانہ پالیسی کے پیش نظر وہ عمران خان سے بیک ڈور رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ادھر سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس پر اپنی مختصر رائے جاری کر دی۔ سپریم کورٹ کے ججز کی متفقہ رائے میں کہا گیا ہے کہ بھٹو کیس میں لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کی گئی کارروائی آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق آرٹیکل کے 4 اور 109(a) کے مطابق نہیں تھی، لیکن آئین و قانون میں ایسا کوئی میکانزم موجود نہیں کہ اس اختیار سماعت میں بھٹو فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے۔ 45 سال بعد اعتراف کر لیا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مشتاق حسین کو بھی اس فیصلے کی مذمت کر دینی چاہیے تھی۔ چیف جسٹس ریٹائرڈ مشتاق حسین کے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلے میں حکومتی ڈر اور خوف کے علاوہ ذاتی مفادات، انا پرستی اور انتقام کا جذبہ بھی شامل تھا۔ ان کے جذبات سے بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ مشتاق حسین نے بطور چیف الیکشن کمشنر بھٹو مخالفت میں جو اقدامات کیے وہ بھی عیاں ہیں۔ تب الیکشن کمیشن کی پوری مشینری بھٹو مخالفت میں جسٹس ریٹائرڈ مشتاق حسین کی بھرپور معاونت کر رہی تھی۔ صدارتی ریفرنس میں یہ حقائق بھی سامنے لانے چاہیے تھے۔ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس انوار الحق اور لاہور ہائی کورٹ کے جج آفتاب حسن کے فیصلے بھی اس حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ایک اندرونی سازش تھی اور اس میں کوئی بیرونی ہاتھ ملوث نہیں تھا۔